اس مسابقے کے اگلے شریک طالب علم محمد منیب، جن کا تعلق درجہ ثالثہ سے ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے آ کر مدارس کے کردار پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام کے قلعے ہیں یہ دینی ادارے، اسلام کے قلعے ہیں یہ دینی ادارے، دنیا کی ظلمتوں میں روشن ہے یہ ستارے۔ میرا واجب الاحترام اساتذہ کرام، طلبہ اعزام اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو نوکے زبان سے آشنا کروں گا وہ موضوع دینی مدارس کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، اسلامی معاشرے میں دینی مدارس کی کیا اہمیت و ضرورت ہے، کوئی بھی ہوش مند مسلمان اس سے ناواقف نہیں کہ ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق و خصائل زندہ ہوتے ہیں بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں جاری و ساری رہتا ہے۔ پھر یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان دینی مدارس کا مقصد اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و حدیث پر نظر عمیق رکھنے والے علماء پیدا کیے جائے جو کہ آگے چل کر مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی اپنی صداقت و حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے۔ بلا شبہ یہ مدارس ہر دور میں اپنے مقاصد اعلیٰ کے حصول میں ایک بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں، لیکن آج قابل افسوس بات یہ ہے کہ ان دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے۔ اسلام کے ابدی دشمن یہود و نصارہ اسلام کے ان قلعوں کو مٹانے میں مصروف ہیں، اسلامی احکام کو سودور نام و نہاد مسلمان حکمران ان کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ لیکن میری بات ذہن نشین کر لیجئے، میرے اکابر کے کردار و کارناموں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی حق کی زمین میں کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، حق و باطل کے ساتھ ملتوس کیا گیا، علماء ربانیین کو پھانسی پر لٹکایا گیا، کفری طاقت کو مسلط کیا گیا، تو انہی مدارس کے علماء فضلاء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا، ظلم و جبر کو دفع کیا، سنت کا پرچار کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کا سماعیہ کیا، جس کی چمک دھمک آج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے۔ عزیزان من، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ کا تعارف بھی مدرسے نے کرایا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو مجھے پتہ نہ ہوتا میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرے زندگی اور موت کا مالک کون ہے، میرے نفع و نقصان کا مالک کون ہے، میرا معبود کون ہے۔ مدرسے نے مجھے اللہ کا تعارف کرایا، مدرسے نے مجھے پیغمبر کا تعارف کرایا، مدرسے نے مجھے بتایا ہمارے پیارے پیغمبر کون ہے، وہ جو مقصود کائنات کون ہے، مرکز کائنات کون ہے۔ مدرسے نے مجھے بتایا اس میں کائنات کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا رونق کائنات کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا حاجی کائنات کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا سید العرب والعجم کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا صادق و امین کون ہے، مدرسے نے مجھے بتایا خیر البرا کون ہے، بدر الدجا کون ہے، شمس الضحیٰ کون ہے۔ مدرسے نے مجھے تعارف کرایا صحابہ کون ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا اہل بیت کون ہے، مدرسے نے مجھے تعارف کرایا دین کا علم کیا ہوتا ہے، مدرسے نے مجھے بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ مدرسے نے مجھے بتایا وما خلقت
الجن والانس الا ليعبدون، مجھے مدرسے نے پڑھایا صراط مستقیم کے کیا کہنے، مجھے مدرسے نے سکھایا اتباع سنت کا راستہ، مجھے مدرسے نے دکھایا، ہاں مجھے مدرسے نے بتایا میری ماں کا کیا مقام ہے، مجھے مدرسے نے بتایا میرے باپ کا کیا مقام ہے، مجھے مدرسے نے بتایا میرے اساتذہ کا کیا مقام ہے، مجھے مدرسے نے بتایا مجھے تزکیے کی ضرورت ہے، میرے شیخ و مربی کا کیا مقام ہے، مجھے مدرسے نے بتایا میرے اوپر میرے بہن بھائی کا کیا حق ہے، مجھے مدرسے نے بتایا حق کیا باطل کیا، مجھے مدرسے نے بتایا حلال کیا حرام کیا، مجھے مدرسے نے بتایا حدیث کیا انکار حدیث کیا، یہ بھی مجھے مدرسے نے بتایا کہ تو نے جوانی کیسے گزارنی ہے، تو نے بچپن کیسے گزارنا ہے، تو نے بڑھاپا کیسے گزارنا ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے اللہ کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے پیغمبر کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے نبیوں کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے صحابہ کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے حلال حرام کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے پتہ نہیں چلتا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے جائز ناجائز کا پتہ نہ چلتا۔ الغرض ہر فلاح و صلاح کے ہر مقام پر ان دینی مدارس کا کردار جب مگاتا نظر آئے گا، پھر میں اپنے اکابر کو اس طرح یاد کروں گا، لہو کے قطروں کے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں کے بیج بو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں، سلام ہو تم پر سرفروش و سروں کی بازی لگانے والوں۔ عزیزان من، کسی بھی چیز کی کردار کی گواہی اس کے اثرات سے ظاہر ہوتی ہے۔ میں مدارس کی خدمت اور ضرورت سے انکار کرنے والوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس دھرتی پر علم و حکمت کے جواہر لٹانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمہیں کس نے دی ہے؟ وہی زکیہم وہی علمہم الکتاب والحکمت کی فراست نبوت پانے والے حضرت تانوی رحمہ اللہ تمہیں کس نے دی ہے؟ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کی عملی تصویر حضرت الیاس رحمہ اللہ تمہیں کس نے دی ہے؟ علم و عمل کا خزانہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تمہیں کس نے دیا؟ فقاہت کا پیک اور مجسم مفتی محمد تقی عثمانی تمہیں کس نے دیا؟ فہم و فراست کا سراغ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تمہیں کس نے دیا؟ اس گلستان کے ایک ایک پھول کو اٹھا کر دیکھ لو، تمہاری زمین یہ گواہی دے گی کہ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہیں کی ابتدا پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ سامعین محترم، آخر میں امریکی اشاروں پر ناچنے والے حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان دینی مدارس کا چراغ انشاءاللہ نہیں بجھایا جا سکتا، لیکن ہم انہیں مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کے مہم اعلی کار بننے کے متعلق شاعر کے انحصار کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے ہم ایک ایک سنگ میل پر، کیوں لڑے ہم ایک ایک سنگ میل پر، اس میں ایک نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، ورنہ پھر توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔